بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص قرآن پاک کی ان 3 سورتوں کو یکجا پڑھ کر ثواب اپنے مرحومین یا مرحوم والدین کو پہنچاتا ہے تو وہ والدین کے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی ہے تو یہ عمل ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ والدین کی خدمت کا ایک ایسا تحفہ ہے جس کی مثال نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر سوچیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا عمل کریں؟ اگر ہاں تو ہمیں آج ہی یہ نیکی اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں والدین کے احترام اور ان کے لیے دعاؤں کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد کون سا صدقہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اپنی والدہ کو ایصال ثواب کیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ واقعات ہمارے دلوں کو نہیں جھنجھوڑتے اور ہمیں ترغیب نہیں دیتے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں؟ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قرآن پاک کی بتائی جانے والی 3 سورتوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور جب کوئی مرد یا عورت اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن پاک کی 3 سورتیں پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتا ہے تو اسے خود بھی ان سورتوں کی تلاوت کا بہترین اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت بھی موجود ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، یعنی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی تلاوت کے روحانی اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ یہ سورت قرآن کی مکی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبوت کی صداقت اور قیامت کے یقین پر مؤثر بیان ہوا ہے۔ یہ سورت مختصر اور پر اثر جملوں کے ذریعے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ اگر بعض لوگوں نے اس سورت کے بارے میں مخصوص فضائل منسوب کیے ہیں تو علماء نے واضح کیا ہے کہ ایسی روایات معتبر نہیں ہیں۔ اس سورت کی تلاوت بذات خود قرآن کی عظمت اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ آپ نے کبھی رات کے پرسکون لمحات میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے؟ یہ عمل نہ صرف ان کے لیے رحمت کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے دل کو بھی سکون الہی سے بھر دیتا ہے۔ اس ثواب کی فضیلت کو مزید واضح کرنے کے لیے تصور کریں کہ ایک بیٹا تنہائی میں بیٹھا قرآن کھولے اپنے مرحوم والدین کی یاد میں آنکھیں نم ہو رہی ہیں۔ وہ الفاظ جو اس کے لبوں سے نکلتے ہیں اللہ کے حضور اس کے والدین کی مغفرت کے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ کیا اس وقت کا منظر آپ کے دل کو نرم نہیں کرتا؟ کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہ عمل کیوں نہ کریں؟ قرآن پاک کی 3 ایسی سورتیں ہیں کہ اگر ان کو ایک ساتھ پڑھ کر مرحوم والدین کو ثواب پہنچایا جائے تو مجموعی ثواب ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی موقع پر محبت بھرے انداز میں اپنے والدین کو قرآن کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ ناظرین، ہماری زندگی مختصر ہے، والدین کی خدمت اور ان کے لیے صدقہ جاریہ میں دیر نہ کریں، اور یہ تینوں سورتیں پڑھ کر ثواب پہنچانا والدین کے لیے ایسی روشنی ہے جو ان کی قبر کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، سورہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ مستند روایات میں آیا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت جو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے سورہ ملک ہے۔
مزید فرمایا گیا جو اس سورت کو ہر رات پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا یہ فضیلت سن کر ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اسے اپنے والدین کے لیے پڑھیں؟ جب ایک بیٹا یا ایک بیٹی رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہے، اس طرح سورت پڑھتے وقت اس کی ہر آیت کے اختتام پر وہ اپنے والدین کی مغفرت اور عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کرتی ہے۔ اس دوران وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میری یہ مختصر سی کوشش میرے والدین کی قبر کو باغ یعنی جنت بنا سکتی ہے؟ اور پھر ایمان اور یقین سے اپنے رب سے التجا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یقین کریں کہ اپنے مرحوم والدین کے لیے اس کی محبت اور عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کوشش کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ عالم برزخ میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی کا درجہ بلند کیسے ہو گیا، اور ایسے والدین خود بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ اچانک کیوں بلند کر دیا گیا۔ پھر ان کے استفسار پر فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور دل کی گہرائی سے دعا کی تھی، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرما لیا، اور اس طرح آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا۔ تو وہاں موجود قریبی ساتھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسی نیک اولاد سے نوازا ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دل کی گہرائی سے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، جن کے سبب اللہ تبارک و تعالی برزخ میں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ منظر دل کو چھو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا تو ہم ویسے بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی ان 3 سورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ قرآن کی سورتیں ہمارے خیر کے کام میں گواہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے حضور سفارش کرتی ہیں کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے حضور دل کی گہرائیوں سے اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرما اور اس کے والدین کی بخشش فرما دے۔ لہذا ایسی دعائیں قبولیت حاصل کر لیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اسے اپنے مرحومین کے لیے ایصال کریں۔ اب جانتے ہیں کہ تیسری سورت کون سی ہے جس کی تلاوت مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے عظیم تحفہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی ایک ایسی سورت مبارکہ جس کی صرف ایک بار تلاوت کرنے سے ہی 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سورہ اخلاص ایک مختصر سورت ہے، لیکن اس کا پیغام انتہائی جامع اور عظیم الشان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید، بے نیازی اور بے مثالی کا اعلان ہے۔ صحیح روایات میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور اسے بار بار پڑھنا اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور جنت کی بشارت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ کیا یہ علم ہمارے دل کو نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی اس سورت کا تحفہ پیش کریں؟ آپ تصور کیجئے کہ ایک نوجوان وضو کرتا ہے اور تہجد کے دوران سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ پڑھتے ہوئے اس کے دل میں اپنے والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ یا اللہ، اس کا اجر میرے والدین کو عطا فرما، انہیں معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یقین کیجئے کہ والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے اس سے بہترین لمحات اور نہیں ہو سکتے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی آخرت سنور جائے تو ان 3 سورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لیں۔ کبھی جذباتی انداز میں
تو کبھی سرگوشی کے انداز میں کہیں کہ یہ صورتیں والدین کے لیے تحفے کا گلدستہ ہے جو ان کی روح کو خوشی اور سکون پہنچاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات ہمیں غافل نہ کریں، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں اور قرآن کریم کے اس تحفے کو ان تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک قول ہے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوتے اور اس پر عمل کرتے، قیامت کے دن وہ صورتیں اس کی سفارش کریں گی۔ آپ ان اقوال کے ساتھ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک صورت ہماری سفارش کر سکتی ہے تو کیا ہم اسے اپنے والدین کے حق میں کیوں نہ پڑھیں؟ ایک اور ایمان افروز واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا ذکر آیا ہے کہ ابتدا میں وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھیں، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن رات ان کے لیے دعا کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ ایمان لے آئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی دعا والدین کے لیے کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے رخصت ہوں تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو کیا ہماری دعائیں اور تلاوت ان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ناظرین کرام، سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے دلکش مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں اور دلوں کو اللہ کی عظمت سے آشنا کرتی ہیں۔ جب ہم ان صورتوں کا ثواب والدین کو بھیجتے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے ایمان اور یقین کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک کی 3 صورتیں پڑھ کر اپنے والدین کو ثواب پہنچانا والدین کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے جنت کے باغات چاہتے ہیں تو ان صورتوں کا تحفہ بھیجیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں اتنا خوش نہیں کرتی جتنا ہماری دعاؤں اور نیک اعمال کا تحفہ۔ کبیرہ گناہ ان کے بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے جن میں قرآن و حدیث میں سخت وعید اور عذاب کی دھمکیاں آئی ہیں، جیسے جہنم، لعنت یا اللہ کے عذاب کا ذکر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم، لعنت یا سخت عذاب کا اعلان فرمایا۔ مشہور کبیرہ گناہ شرک، قتل ناحق، والدین کی نافرمانی، جادو، جھوٹی گواہی، چوری، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، زنا، ناحق مال کھانا، ظلم، وعدہ خلافی، نماز ترک کرنا، روزہ توڑنا، بغیر عذر کے ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ قرآن میں گناہوں کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ آخرت میں انسان کی نجات کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ کبیرہ گناہ انسان کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں۔ احادیث میں مختلف گناہوں کے عذاب کا ذکر موجود ہے۔ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ سود کھانے والے کے بارے میں بھی سخت عذاب کی وعید بیان ہوئی ہے۔ زنا اور جھوٹ جیسے گناہوں کے بارے میں بھی احادیث میں سخت تنبیہات موجود ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث کی مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے، جنہیں عذاب قبر کے ابواب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ آخرت میں کبیرہ گناہوں کا حساب
قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ شرک کرنے والا اگر توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ سود کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور جلد ہی جہنم میں جائیں گے۔ اگر مومن کبیرہ گناہ کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اس کے گناہ کے مطابق سزا دے، لیکن توحید والے کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے آخرکار نجات عطا فرمائے گا۔ البتہ کبیرہ گناہوں کا حساب سخت ہوگا اور قیامت کے دن وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں موجود ہوں گے۔ کبیرہ گناہ قبر میں عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ گناہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آخرت میں گناہ سب کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ ان سے بچنے کے لیے توبہ، استغفار، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔